اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بالاول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوهام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب واصطفى سبحانه من ولده أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم وعلى التبليغ الرسالة أماناتهم لما بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم. ہماری گفتگو نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں چل رہی تھی، اور جیسے کہ ہم نے پہلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک طولانی خطبہ ہے. پہلے درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ ایک طولانی خطبہ ہے. اس خطبے کی ابتدا میں مولا کائنات نے توحید کا بیان کیا، توحید کے بعد حضرت آدم کی خلقت، اور پھر فرشتوں کو جو سجدے کا حکم دیا اس کو بیان کیا، اور پھر شیطان نے جو نافرمانی کی، اور پھر کس طریقے سے حضرت آدم کو برگلایا، اور پھر کس طریقے سے حضرت آدم اس زمین پر آ گئے، اس کا بیان ہوا. اور پھر اس کے بعد اسی خطبے میں بعثت انبیاء کا تذکرہ ہوا، یعنی نبوت کا تذکرہ ہوا. تو ہم نے توحید پڑھ لیا، یعنی ظاہر سی بات ہے وہ طولانی تھا، تو جتنا ہمیں ضرورت تھی اس حد تک ہم نے پڑھ لیا. 2 درس ہم نے توحید پہ دیے. آج کا جو درس ہے اسی خطبے میں بعثت یا نبوت کے بارے میں، اسی خطبے میں مولا کائنات نے نبوت کا تذکرہ کیا. فرمایا کہ واصطفیٰ سبحانہ من ولدہ انبیاء، پروردگار عالم نے چن لیے. واصطفیٰ استفا کے معنی ہوتے ہیں چن لینے کے، منتخب کر لینے کے. خداوند کریم نے چن لیے من ولدہ، حضرت آدم کی اولاد میں سے. اس کو چن لیے انبیاء، حضرت آدم کی اولاد میں سے اللہ نے انبیاء کو منتخب کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت ایک عہدہ الہی ہے جو خدا منتخب کرتا ہے. لوگوں کے منتخب کرنے سے کوئی نبی نہیں بنتا ہے. خداوند کریم جس کو نبی بناتا ہے وہی نبی ہوتا ہے. لوگوں کے یا کسی اور کے منتخب کرنے سے کوئی شخص بھی نبی یا رسول نہیں بنتا. تو پروردگار عالم نے چن لیا کس کو؟ حضرت آدم کی اولاد میں سے انبیاء کو. جیسے کہ خود قرآن مجید کی آیت بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہیں. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. پروردگار عالم نے چن لیا، آدم کو چنا، حضرت نوح علیہ السلام کو چنا، اور آل ابراہیم اور آل عمران کو چن لیا، علی العالمین، عالمین پر چن لیا. چننے سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ یعنی ان کو برگزیدہ کیا، ان کا انتخاب کیا، اور ان کو ایک الہی منصب عطا کیا جس کو آپ نبوت کہتے ہیں. جیسے اور بھی قرآن مجید کی آیت میں خداوند کریم نے بیان فرمایا، غالباً سورہ مبارکہ نساء کی آیت میں خداوند کریم نے اشارہ فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے ہیں کون؟ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و کذالک نجزی المحسنین. یہ سب کے سب حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں. وَإِسماعیل وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. یہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں. پھر آگے جا کے خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ بس وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کا اجتباء کے معنی بھی استفاء کے ہیں. استفاء یعنی چن لینا، اجتباء کے معنی بھی کیا ہیں؟ چن لینے کے. مجتبی یعنی چنا ہوا، مصطفیٰ یعنی چنا ہوا. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ
وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، ہم نے ان کو چن لیا اور ان کی ہم نے ہدایت کی کس طرف؟ تو جتنے بھی انبیاء کا خداوند کریم نے تذکرہ کیا ان کے بارے میں جو خداوند کریم نے ایک صفت استعمال کی، جو وہ صفت کیا تھی؟ استفاء کی صفت تھی، یعنی برگزیدہ، چنے ہوئے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو لوگوں نے چنا، بلکہ یہ اللہ کے منتخب شدہ بندے تھے جن کو پروردگار عالم نے نبوت کے لیے چن لیا۔ تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کی اولاد میں سے اللہ نے انبیاء کو چنا، اخذ علی الوحی میثاقہم، اور چننے کے بعد وحی الہی پر ان سے میثاق لیا، ان سے عہد و پیمان لیا، جیسے کہ قرآن مجید کی آیات میں بھی موجود ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء سے میثاق لیا۔ ایک میثاق وہ لیا کہ جو کہ میثاق نبوت کہلاتا ہے، اور ایک میثاق وہ لیا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا میثاق النبیین، ہم نے انبیاء سے میثاق لیا، انبیاء سے عہد لیا کہ جب آخری زمانے میں ایک رسول آئے گا تو تم سب کے سب انبیاء اس کی مدد کرنا، اس کی نصرت کرنا اور اس کی تصدیق کرنا، اسے میثاق انبیاء کہا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا۔ تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے میثاق لیا، اور وہی پر وعلی التبلیغ رسالت اماناتہم، اور رسالت کو پہنچانے پر ان سے امانت داری کا میثاق لیا کہ وہ پوری امانت داری کے ساتھ جو اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا دین ہے، وہ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ یہ کام کب ہوا؟ لما بدل اکثر خلقہ عہد اللہ الیہم، جب اللہ کی اکثر مخلوق نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بدل دیا۔ تمام مخلوقات نے عالم ذر میں اللہ سے عہد کیا۔ وہ عہد کیا تھا؟ کہ جب اللہ نے کہا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب کے سب نے کیا کہا؟ کہ پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، جب تمہارے پروردگار نے بنی نوع آدم سے، ان کی ذریت سے کیا لیا؟ میثاق لیا، عہد و پیمان لیا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور خود ان کے نفسوں کو ان پر اس عہد پر گواہ قرار دیا، یعنی آپ اور میں سب، تمام کے تمام انسان جو قیامت تک کے آنے والے ہیں، ہم سب ایک عہد دے کر آئے ہیں، اور وہ عہد پروردگار عالم نے ہم سے لیا ہے۔ وہ عہد کیا ہے؟ اس کو عہد الست کہا جاتا ہے، میثاق الست۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تمام کی تمام مخلوق نے کہا کہ بلا، آپ ہمارے تو ہی ہمارا پروردگار ہے، یعنی اس وقت کوئی بھی کافر نہیں تھا، ایک شخص بھی کافر نہیں تھا۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان تھے، سارے انسانوں کو پروردگار عالم نے عالم ذر میں، اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ذر میں عہد لیا۔ ہر انسان نے اس عہد پر لبیک کہا، یعنی کسی نے بھی وہاں پر اس عہد سے منہ نہیں موڑا کہ نہیں میں نہیں مانتا ہوں کہ تم میرے پروردگار ہو، کسی ایک انسان نے بھی نہیں کہا، سب نے کہا کہ بلا، سب نے کہا کہ ہاں تو ہی ہمارا پروردگار تھا۔ اور قیامت کے دن جب پروردگار سب کو اٹھائے گا تو سب سے کہے گا کہ دیکھو کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، تو پھر تم نے کیوں میرا انکار کیا؟ یعنی کافروں سے خداوند کریم مخاطب ہوگا کہ جب تم ایک عہد دے چکے تھے، تم کہہ چکے تھے کہ تم میرے پروردگار ہو، تو پھر کیوں تم نے جو ہے وہاں پر دنیا میں جانے کے بعد انکار کیا میرا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، ہم اس عہد سے کیا ہو گئے؟ غافل ہو گئے۔ غافل ہونے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک چیز پہلے ذہن میں موجود ہو، پھر انسان کیا کرے؟ اس سے غفلت دکھائے۔ یعنی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم کون سا عہد اس وقت ان کو معلوم ہوگا، لیکن کہا کہ دنیا میں جانے کے بعد ہم اس عہد سے کیا ہو گئے؟ منہ پھیر لیا، ہم نے غافل، یعنی دنیا میں مگن ہو گئے، دنیا میں جو مذہب ہم پر تھوپ دیا گیا ہم نے اسی مذہب کی پیروی کی۔ ہمارے والدین مثال کے طور پر فلاں مذہب پہ تھے تو ہم اسی مذہب پر چلتے رہے، اس کو کہتے ہیں غفلت۔ بجائے تحقیق کرنے کے اندھی تقلید کی
اور اسی اندھی تقلید میں پوری زندگی گزار دی۔ تو ایک عہد ہے جو کہ پروردگار عالم نے تمام کے تمام انسانوں سے لیا ہے۔ جب اکثر مخلوق اس دنیا میں آنے کے بعد اکثر مخلوق نے اس عہد کو بدل ڈالا، کیونکہ وہاں پر ایک بھی کافر نہیں تھا اس عہد کے وقت، اور یہاں پر جب دنیا میں آئے تو مسلمانوں کی تعداد کتنی؟ بہت کم تھی۔ آج بھی مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں کم ہے، یعنی پورے جو دنیا کی انسان ہیں اور اسلام کا جو مذہب ہے اس کے مقابل میں دوسرے مذہب کو اگر دیکھا جائے تو جو مسلمان ہیں ان کی تعداد کم ہے۔ تو بہت بڑی تعداد ہے کہ جو کافر ہے، اور کم تعداد ہے کہ جو کہ مسلمان ہیں۔ تو کہا کہ جب اکثر مخلوق نے، آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی؟ 950 سال۔ کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ بہت تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام، ان کا بھی قصہ یہی ہے۔ حضرت موسیٰ، بنی اسرائیل کتنے معجزات دیکھ چکے حضرت موسیٰ کے، لیکن اس کے باوجود پھر کبھی سامری کو پوجا کر رہے ہیں، کبھی سامری کے گوسالے کی پوجا کر رہے ہیں، کبھی حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہم اس وقت تک خدا پر ایمان نہیں لائیں گے جب آپ اپنے خدا کو ہمیں دکھائیں، روبرو جہرتاً، بالکل دکھائیں ہمیں۔ ہر جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ ہوا، آپ دیکھیں کہ ان کے دور میں جو ان کے ماننے والوں کی تعداد رہی ہے، مسلمانوں کی جو تعداد رہی ہے، وہ بہت کم رہی ہے۔ تو اکثر مخلوق نے جب خدا سے کیے ہوئے عہد کو بدل ڈالا، یعنی وہ کافر ہو گئے، تو پھر پروردگار عالم نے ایک اہتمام کیا کہ اپنی جانب سے انبیاء کو بھیجا، تاکہ ان انبیاء کا سب سے اہم کام کیا ہے؟ ہر انسان کو توحید فطری کی طرف پلٹائے۔ وہ عہد جو وہ کر کے آیا ہے پروردگار عالم سے، اس عہد کی طرف پلٹائے۔ یہ بعثت انبیاء کا سب سے اہم ترین مقصد جو کہ بیان ہوا۔ لما بدل اکثر خلقہ عہد اللہ علیہم، جو اللہ نے ان سے عہد لیا تھا، جب اکثر مخلوق نے اس عہد کو بدل ڈالا تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ یہ انبیاء کیا کریں؟ یہ انبیاء اس مخلوق کو، تمام کی تمام مخلوق کو پلٹائیں اسی عہد کی طرف، وہی توحید فطری کی طرف۔ فَجَهِلُوا حَقَّهُ وَاتَّخَذُوا الْأَنْدَادَ مَعَهُ، جب انہوں نے عہد کو بھلا ڈالا تو کیا ہوا؟ اکثر مخلوق نے اللہ کے حق سے جاہل ہو گئے، غافل ہو گئے جو اللہ کا حق تھا۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی ویسے قدر نہ کی کہ جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ وَاتَّخَذُوا الْأَنْدَادَ مَعَهُ، اور انہوں نے کیا کیا؟ ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ اللہ کا نہ صرف انکار نہیں کیا بلکہ اللہ کے ساتھ شریک قرار دے دیے۔ انداد کہتے ہیں شریک کو، اللہ کے ساتھ شریک قرار دے دیے۔ کسی نے بتوں کو شریک قرار دیا، کسی نے چاند ستاروں کو، کسی نے اور مخلوق کو اللہ کا شریک قرار دیا۔ وَاجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ، اور شیاطین نے کیا کیا؟ اللہ کی معرفت سے ان کو بہکایا، منحرف کیا۔ وَاقْتَطَعَتْهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور ان کو اللہ کی عبادت سے روکا۔ فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ، جب یہ کفر کا بازار گرم ہو گیا اور ہر طرف کفر چھا گیا تو اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ وَوَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ، اور ایک دو رسول کو نہیں، واترا کے معنی ہوتے ہیں پے در پے، ایک کے بعد ایک رسول آتا رہا، ایک کے بعد ایک نبی آتا رہا۔ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000 بھی، یعنی کثرت کی خاطر بتایا جاتا ہے، تعداد کتنی کوئی بھی نہیں جانتا۔ انبیاء بہت بھیجے اللہ نے، کثرت کے لیے کہا جاتا ہے کہ 1,24,000، تعداد شاید اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ وَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ، اس نے اپنے انبیاء کو پہ در پہ ایک کے بعد ایک نبی بھیجتا گیا۔ لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، کیوں بھیجا اس نے؟ تاکہ وہ جو میثاق فطرت تھا،
وہ جو عہد فطرت لے کر آئے تھے، الست والا، الست بربکم، وہ جو عالم ذر میں خداوند کریم سے عہد اور پیمان کر کے آئے تھے، یہ انبیاء کیا کریں؟ ان کو وہ عہد یاد دلائیں اور اس عہد کا ان سے مطالبہ کریں کہ بھائی جو تم عہد کر کے آئے تھے اس عہد کو پورا کرو۔ وَيُذَكِّرُهُمْ مَنْسِيَ نِعْمَتِهِ، سب سے اہم کام انبیاء کی بعثت کا کیا تھا کہ وہ مخلوقات کو اللہ کا عہد یاد دلائیں اور اللہ کے عہد کی طرف پلٹائیں، یہ سب سے اہم کام۔ دوسرا کام کیا تھا؟ وَيُذَكِّرُهُمْ مَنْسِيَ نِعْمَتِهِ، اللہ کی مخلوق کو بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائیں۔ ابھی اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے، نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، یعنی اللہ، ہم سب اللہ کی نعمتوں سے گھرے ہوئے ہیں یا نہیں؟ ایسا ہر لمحہ جو گزر رہا ہے، یہ ہر لمحہ اللہ کی نعمت ہمارے شامل حال ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے اس کی نعمت ہم سے منقطع ہو جائے، ہم فنا ہو جائیں گے۔ تو ہر لحظہ گزر رہا ہے، لیکن بسا اوقات ہم اس کی نعمتوں سے کیا کرتے ہیں؟ بسا اوقات نہیں بلکہ یقیناً ہم اس کی نعمت سے کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ تو اکثر مخلوق اللہ کی نعمت سے غافل، یعنی بھلا بیٹھی ہے اللہ کی نعمتوں کو۔ انبیاء کا کام یہ ہے، دوسرا کام، کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد دلائے۔ کیوں اللہ کی نعمتوں کو یاد دلائے؟ کیونکہ اللہ کی نعمتوں کو یاد دلانا یہ مدد کرتا ہے مخلوق کو دوبارہ اس عہد پر پلٹانے کے لیے کہ جو وہ اللہ سے کر کے آئے۔ نعمت کا یاد دلانا یعنی کیا مطلب؟ یعنی اپنے منعم کو یاد کرو، نعمت دینے والے کو یاد کرو۔ اگر آپ کو کوئی شخص، کوئی ڈاکٹر آ کر آپ کو فوائد بتائے، مثال کے طور پر کہ یہ جو پیاز آپ کی یہاں اگتی ہے اس کے یہ فائدے ہیں، مثال کے طور پر جو ٹوٹکے بتانے والے بتاتے ہیں کہ انجیر کا فائدہ یہ ہے اور لہسن کا فائدہ یہ ہے اور ادرک کا فائدہ یہ ہے، اور جو مثال کے طور پر خواتین کے ٹوٹکے ہوتے ہیں کہ فلاں کو مل لو تو اسکن صاف ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، جب انسان نعمت کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کس پروردگار عالم نے، کس ذات نے یہ اثر اس ادرک کے اندر رکھا ہے کہ وہ مثال کے طور پر میری چربی کو پگھلا رہا ہے، کس ذات نے یہ اثر اپٹن کے اندر رکھا ہے کہ وہ مثال کے طور پر میری اسکن کا جو کلر ہے اس کو صاف کر رہا ہے، کس ذات نے رکھا ہے؟ تو نعمت سے انسان پہنچتا ہے کہاں پر؟ منعم کی طرف، نعمت دینے والے کی طرف۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ، اگر بالخصوص کوئی شخص، خداوند کریم آپ سب کو صحت و عافیت عطا کرے، اگر خدا نخواستہ کوئی شخص بیمار ہو جائے اور مارا پھرے، ہر ایک سے علاج کرا لے، کوئی افاقہ نہ ہو، ہر جگہ چلے جائے، کوئی افاقہ نہ ہو، اور بعد میں ایک طبیب، ایک حکیم آ کے کہے کہ مثال کے طور پر آپ نہار منہ 4 بادام کھا لیا کریں، یا کہے کہ مثال کے طور پر آپ نہار منہ لہسن کا پانی پی لیا کریں، اور وہ یہ کام کرے، اس سے اس کا وہ درد ٹھیک ہو جائے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی فیلنگ کیا ہوگی کہ ایک وہ مریض جو کئی عرصے سے اس مرض میں مبتلا ہے، درد کو لیے پھر رہا ہے، نہ جانے کتنے ڈاکٹروں سے علاج کرا لیا، کتنا پیسہ خرچ کر لیا، کسی ڈاکٹر سے کوئی افاقہ نہیں ہوا، لیکن اب ایک دم سے ایک حکیم یا ایک طبیب اس نے کہا کہ فلاں چیز آپ استعمال کر لیں جو انتہائی سستی میرے گھر میں موجود ہے، تو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی، میرے پاس موجود تھی۔ پھر اس وقت ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں کیوں نہ پروردگار عالم کا شکریہ ادا، یعنی میں اس کا تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ٹوٹکا بتانے والا ہے، یعنی جب میری بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو یقیناً میں اس کے پاس مٹھائی بھی لے کے جاؤں گا، میں اس کا بہت شکریہ بھی ادا کروں گا جب وہ مجھے ملے گا کہ آپ نے میری بڑی مشکل حل کر دیا، آپ نے اتنے ڈاکٹروں کو میں نے دکھایا، میری بیماری صحیح نہیں ہوئی، لیکن آپ کے ایک ٹوٹکے سے، چھوٹے سے ٹوٹکے سے میری بیماری حل ہو گئی۔ تو جو ٹوٹکا بتانے والا ہے، آپ اس کے تو اتنے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اس کا شکریہ ادا کریں، وہ ہستی کہ جس نے اس چیز میں وہ اثر رکھا ہے جس کو ہم منعم کہتے ہیں۔ لہٰذا انبیاء کا اصل کام کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی جو نعمتیں جو بھولے ہوئے ہیں وہ یاد دلانا، کہ دیکھو خداوند کریم نے تم پر کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں، تم پر کیا کیا احسانات کیے ہیں، تاکہ انسان نعمتوں کے ذریعے کہاں پر پہنچیں؟
منعم کی طرف پہنچیں اور خداوند کریم کے عہد کو یاد کریں۔ وَيَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ وَيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ۔ دوسرا کام انبیاء کا، تیسرا کام بلکہ، پہلا کام تھا میثاق فطرت یاد دلانا، دوسرا کام تھا نعمتوں کو یاد دلانا، تیسرا کام تبلیغ کے ذریعے ان پر حجت اور برہان قائم کرنا۔ یعنی انبیاء کی تبلیغ اندھی تقلید نہیں ہوتی ہے۔ نبی آ کر یہ نہیں کہتا کہ میری بات مان لو کیونکہ میں نبی ہوں، کیونکہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، بس میری بات مان لو، بلکہ جس طریقے سے جو اگلا جملہ ہے وَيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، انبیاء کیا کرتے ہیں؟ انبیاء جو عقل کے چھپے ہوئے خزانے ہوتے ہیں، دفن ہوئے خزانے ہوتے ہیں، ان خزانوں کو ابھارتے ہیں۔ یعنی لوگوں کی جو عقل ہے اس عقل کی استعداد کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم تعقل کرو، تم غور و فکر کرو۔ قرآن مجید کی نہ جانے کتنی آیات ہیں گی کہ جن کا تتمہ کیا ہے کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ افلا تدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے ہو؟ افلا تفکرون، کیا تم فکر نہیں کرتے ہو؟ کتنی آیات ہیں، دسیوں نہ جانے کتنی آیات ہیں گی کہ جن کا تتمہ یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اور انبیاء علیہ السلام آپ سے کوئی اندھی تقلید نہیں چاہ رہے ہیں اعتقاد کے معاملے میں، کہ آپ اللہ کو اس وجہ سے ایک مان لیں کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کی عبادت اس وجہ سے کریں کیونکہ یہ نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، بلکہ انبیاء کا کام یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں عقلی استعداد کو پیدا کیا جائے اور معاشرے میں ایک عقلائی روش کو قائم کیا جائے۔ میرے الفاظ شاید آج بہت موٹے اور گاڑے ہو رہے ہیں تاکہ کیا کیا جائے معاشرے میں بجائے اندھی تقلید کا مطلب کیا ہے؟ میں ابھی آیات اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو بات جو ہے اور واضح ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر جو بھی نبی آتا تھا وہ اپنے جب قوم کو کہتا تھا کہ بھائی ایک خدا کی پرستش کرو جو تمہیں خلق کرنے والا ہے، جو تمہیں رزق دینے والا ہے، فلاں 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 کرنے والا ہے، تو اس کے مقابل میں وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ کہ ہمیں کچھ دکھائیں۔ دو تین سے بہت سارے تقاضے کرتے تھے۔ جو کامن ایک ان کا جواب تھا سارے قوموں کا، وہ کیا تھا کہ کیا ہم اس خداؤں کی پرستش چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے ہوئے آئے ہیں؟ یہ ایک کامن جواب تھا ان کا، یعنی ہر نبی کا، چاہے حضرت نوح ہو، چاہے حضرت لوط ہو، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء، جب وہ کہتے تھے کہ ایک خدا کی پرستش کرو، ایک خدا کو مانو، تو کامن جواب ان کا کیا ہوتا تھا کہ ہم اس خدا کو چھوڑ دیں، ان خداؤں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا، یعنی وہ ایک اندھی تقلید، یعنی پورا معاشرہ ایک اندھی تقلید پر چل رہا تھا کہ کیونکہ میں اس وجہ سے ان بتوں کو پوج رہا ہوں کیونکہ جو میرے باپ دادا تھے وہ ان بتوں کو پوجا کرتے تھے، جو میرے باپ دادا تھے وہ ان بتوں کو کیوں پوجتے تھے؟ کیونکہ ان کے باپ دادا ان بتوں کو پوجتے تھے، وہ ان کو کیوں پوجتے تھے؟ کیونکہ ان کے باپ دادا، یعنی پورا ایک معاشرہ اندھی تقلید پر چل رہا تھا، عقل سے کام نہیں لے رہے تھے، عقل کو پیک کر کے رکھا ہوا تھا، جس طریقے سے لائے ہیں اسی طریقے سے لے جائیں گے، بالکل 0% یوز کے ساتھ، 0 میٹر کے ساتھ، کہیں اس کو کچھ زنگ نہ لگ جائے۔ تو انبیاء کا کام یہ تھا کہ بھائی اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اس عقل کو استعمال کرو، یہ جو بت تم پوج رہے ہو یہ تو خود تمہارے محتاج ہیں، اتنے محتاج ہیں کہ کہیں تم رکھو گے اٹھا کے تو ان کو پوجا جائے گا، ان کو بناؤ گے تو یہ بنیں گے، یہ تو خود اپنے بننے میں تمہارے محتاج ہیں، تم نے بنایا تو یہ بن گئے، تو جو اپنے بننے میں تمہارا محتاج ہو وہ تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ یہ عقلی استعداد۔ وَيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، انبیاء نے کیا کیا؟ ابھارا، یثیرو یعنی اوپر لے کر آئے، کس چیز کو؟ دفائن العقول، عقل کے دفینوں کو، یعنی وہ عقل کے خزانے جو چھپے ہوئے تھے جس پر گرد پڑ رہی تھی، انبیاء نے اس عقل کے خزانوں پر سے گرد کو صاف کیا اور اس کو اوپر لے کر آئے اور کہا کہ تم تعقل کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟
چوتھا کام وَيُرُوهُمْ آیات المقدرہ، انبیاء کا چوتھا کام یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں دکھاتے تھے. یہ چوتھا کام تھا، نعمت یاد دلانا، تبلیغ کرنا، عقل کے دفینوں کو ابھارنا. اور پھر چوتھا کام کیا ہے کہ اللہ کی قدرت کے جو آثار ہیں، جو اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ اپنی قوم کو دکھلاتے تھے. وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ من سقف فوقہم مرفوع. وہ دکھلاتے تھے کہ دیکھو یہ جو آسمان کا شامیانہ ہے، کس کی قدرت ہے کہ جو اتنا بڑا شامیانہ لگا سکے. وَمِحَادٍ تَحْتَهُمْ مَوْضُوعٍ. وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ جو زمین کا فرش بچھا ہوا ہے، کس کی قدرت ہے جو یہ زمین اتنی بڑی تعداد میں خلق کر سکے. اور کس طریقے سے خلق کرے کہ کوئی زمین سخت ہے، کوئی زمین نرم ہے، کسی زمین میں کھیتی اگتی ہے، کسی زمین میں کھیتی نہیں اگتی ہے، کوئی زمین بنجر ہے، کوئی زمین کیا ہے؟ زرخیز ہے. وَمَعَائِشَ تُحْيِيهِمْ. یاد دلاتے تھے ان کے روزمرہ زندگی کے گزارنے میں جو چیزیں مفید ہیں، جو چیزیں ان کو زندگی کے لیے ضروری ہیں، جو ان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، وہ ان کو یاد دلاتے تھے. بولے دیکھو پانی کے بغیر رہ سکتے ہو؟ نہیں رہ سکتے. کس نے خلق کیا پانی؟ ہوا کے بغیر، آکسیجن کے بغیر رہ سکتے ہو؟ نہیں رہ سکتے ہو. کس نے خلق کیا؟ تو وہ تمام چیزیں جو ان کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری تھیں، وہ ان کو یاد دلاتے تھے. وَآجَالٍ تُفْنِيهِمْ. انبیاء ان کو دکھاتے تھے کہ دیکھو یہ بندہ جو آج تمہارے سامنے چل پھر رہا تھا، کل تمہارے سامنے تمہارے ساتھ بیٹھتا تھا، اٹھتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، آج اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ اٹھ کر تمہیں سلام کر سکے. تو کس نے اس کو مار دیا؟ کل تک جو زندہ تھا وہ کون سی ہستی ہے کہ جس نے اس کو مردہ کر دیا؟ آج اس میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ تمہیں سلام کر سکے، حتیٰ اشارہ کر سکے، حتیٰ آنکھ کا اشارہ کر سکے. آج اس میں اتنی قدرت نہیں ہے. تو انبیاء یہ نشانیاں دکھاتے تھے. وَأَوْصَابٍ تُحْرِمُهُمْ. انبیاء ان کو نشانیاں دکھاتے تھے کہ دیکھو ایسی مشکلات اور ایسی مصیبتیں تم پر آ پڑی ہیں کہ جن مشکلوں نے تم کو بوڑھا کر دیا. انسان کے بوڑھا ہونے کی دو ہی وجہ ہیں. ایک تو انسان کی عمر اتنی ہو جائے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. دوسرا انسان پر کیا مشکلات آ جائیں. جب انسان پر مشکلات آتی ہیں تو مشکلات انسان کو کیا کر دیتی ہیں؟ بوڑھا کر دیتی ہیں. انسان وقت سے پہلے چلا جاتا ہے. تو کہا کہ دیکھو یہ جو مشکلات آ رہی ہیں، کون ہے جو ان مشکلات کو دور کر سکتا ہے؟ تم سب جگہ چلے گئے، ہر دروازہ تم نے کھٹکھٹا لیا، آیا کسی کے پاس حل ہے اس مشکل کا؟ کسی کے پاس حل نہیں ہے سوائے پروردگار عالم کے. وَلَمْ يُخْلِلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ خَلْقَهُ مِن نَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ كِتَابٍ مُنزَلٍ أَوْ حُجَّةٍ لَازِمَةٍ أَوْ مَحَجَّةٍ قَائِمَةٍ رُسُلٌ لَا تُقَصِّرُ بِهِمْ قِلَّةَ عَدَدِهِمْ. پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کی جو سنت یہ رہی کہ اس نے اس روئے زمین کو کبھی بھی کسی نبی مرسل سے خالی نہیں رکھا، یا اس نبی کی کتاب سے خالی نہیں رکھا. یعنی اگر ایک نبی چلا گیا، مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ اور حضرت آخری نبی کے درمیان ایک فاصلہ ہے، بہت بڑا فاصلہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس درمیان فاصلہ ہے، اس درمیان کوئی نبی نہیں آیا. کیونکہ خود حضرت عیسیٰ نے کیا کہا کہ جو میرے بعد جو نبی آئے گا بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. تو حضرت عیسیٰ اور رسول خدا کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہے. اس درمیان کوئی نبی نہیں آیا. جب کوئی نبی نہیں آیا تو کون سی چیز جو تھی وہ حجت تھی؟ دو چیزیں، ایک اس نبی کے اوصیہ، دوسرا اس نبی کی کتاب. تو اللہ نے کبھی بھی روئے زمین کو نبی مرسل سے خالی نہیں رکھا یا اس کی کتاب سے خالی نہیں رکھا. اور حجت لازمہ، حجت لازمہ سے مراد وہی اس کے اوصیہ ہیں، یعنی اس نبی کے اوصیہ. ہر نبی کے وصی ہوتے تھے.
جیسے کہ سرکار ختمی مرتبت کے وصی کون ہیں؟ مولا کائنات وصی ہیں. اسی طریقے سے ہر نبی کے وصی اوصیاء ہوتے تھے. تو اللہ نے اس روئے زمین کو یا نبی مرسل یا اس کی کتاب یا اس کے وصی او محجت قائمہ یا اس نبی کے سنت، اس نبی کا طور و طریقہ، یہ 4 چیزیں اللہ نے رکھی ہیں ہر زمانے میں. ہر زمانے میں یہ 4 چیزیں انسانوں کی ہدایت کے لیے رہی ہیں. رسول لا تقصر بہم قلت عددہم، اللہ نے ایسے رسول بھیجے کہ کم تعداد ہونے کے باوجود ان انبیاء نے اپنی نبوت اور رسالت کو پہنچانے میں کوئی تقصیر نہیں کی. یعنی حد ہے کہ حضرت نوح جیسے حضرت نوح وہ پروردگار عالم سے کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ پروردگار عالم میں نے ان کو صبح و شام دعوت دی ہے. صبح و شام کا کیا مطلب ہے؟ ہم ہفتے میں 1 دن آتے ہیں یہاں پر، وہ بھی 1 گھنٹے کے لیے خالی. حضرت نوح اپنی قوم میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو صبح و شام دعوت دی ہے. یعنی میں بلا تعطل بلا تاخیر میں ان کو ایک اللہ کی طرف بلاتا رہا ہوں، وہ بھی 1 دن 2 دن 1 مہینہ 1 ہفتہ نہیں، 950 سال. جبکہ تعداد کتنی تھی؟ ماننے والے کتنے تھے؟ بہت کم افراد. حتیٰ لوگ مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے. اچھا وہ جو عذاب سے تم ہمیں ڈراتا ہو ایسا کرو وہ لے آؤ. حضرت نوح آخر میں قوم نے یہی کہا کہ ہم تھک چکے ہیں تمہاری گفتگو سن سن کے، اب جو تم عذاب کہہ رہے ہو اس عذاب کو لے آؤ. یعنی استہزاء کے طور پہ کہتے تھے. یہاں تک کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ، حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے تو لوگوں نے کیا کہا کہ یہ زمین کی کشتی بنا رہے ہیں. یعنی کشتی وہ ہوتی ہے سمندر میں چلے، پانی میں چلے. وہاں پہ سب صحرا، لک و دخت صحرا، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں، سمندر کا کوئی نام و نشان نہیں. حضرت نوح کشتی بنا رہے ہیں تو وہ استہزاء کے طور پر کہتے تھے کہ سفینۃ البر تصنع سفینۃ البر، آپ گویا زمین کی کشتی بنا رہے ہیں. یعنی جو زمین پر چلے گی، پانی پہ چلنے کے بجائے کہاں چلے گی؟ استہزاء کے طور پر کہتے تھے، تحقیر کے طور پر. لیکن حضرت نوح کا کمال ثبات قدم آپ دیکھیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی مایوس نہیں ہوئے. ہر نبی تو تعداد کے کم ہونے کے باوجود انہوں نے کوتاہی نہیں کی. مولا کائنات یہ فرمانا چاہ رہے ہیں لا تقصروا بہم قلت عددہم، ان کی تعداد کے کم ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کی رسالت کو پہنچانے میں، اللہ کی تبلیغ کو پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی. ولا کثرت المکذبین، اور تکذیب کرنے والوں کی کثیر تعداد ہونے کے باوجود ان انبیاء نے کوئی کوتاہی نہیں کی اور اللہ کا دین پہنچایا. من سابق سمع له من بعد او غابر عرفه من قبلہ، مسلسل یہ انبیاء آتے رہے. ایک نبی جو آتا تھا تو وہ اپنے سے پہلے والے نبی کے بارے میں بتلاتا تھا، یا ایک نبی آتا تھا وہ اپنے بعد آنے والے نبی کا نام لیتا تھا کہ میرے بعد فلاں نبی آنے والا ہے. جیسے کہ حضرت عیسیٰ نے بتایا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. یہ جو بعد میں انبیاء آتے تھے، جیسے خود سرکار ختمی مرتبت کے بارے میں فرمایا کہ یہ گزشتہ انبیاء کی تصدیق کرنے والا ہے. یعنی یہ بتلاتا تھا کہ مجھ سے پہلے فلاں نبی آیا، مجھ سے پہلے فلاں نبی آئے. علی ذالک نسلت القرون ومدت الدہور وسلفت الآباء وخلفت الابناء، اسی روش پر، اسی سنت الہی پر صدیوں کی صدیاں گزرتی گئیں، زمانہ کا زمانہ گزرتا گیا، آباء و اجداد گزرتے گئے اور بیٹوں کے بیٹے پیدا ہوتے رہے. سنت الہی یہی رہی کہ اس نے ہر دور میں بنی نوع بشر کی ہدایت کے لیے انبیاء کو رکھا. یہاں تک میرے خیال سے آج کے لیے کافی ہے، یعنی ابھی تک کے لیے کلاس ختم نہیں ہوئی. ایک سلام پڑھیں محمد والے محمد. تو
اب یہاں پر انبیاء کے بارے میں جب بھی گفتگو ہوتی ہے، سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا انسانی معاشرے کو ضرورت ہے انبیاء کی یا نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ضرورت ہے تو آج کیوں نہیں ہے؟ آج کوئی نبی نہیں ہے جی، آج وسیع بھی نہیں ہے، وہ بھی غائب ہے جی، کتاب صحیح. لیکن کیا ضروری ہے، کیا انسانی معاشرے کو کسی نبی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ نبی کا ہونا اچھا ہے یا ضروری ہے؟ دو سوال ہوتے ہیں علم کلام میں. جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آیا نبی کا آنا اچھا ہے یا ضروری ہے؟ ضروری سے مراد یہ ہے یعنی جس طریقے سے مجھے پانی کی ضرورت ہے جینے کے لیے، غذا کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے مجھے کس کی ضرورت ہے؟ نبی کی ضرورت ہے. آپ لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا ہے ضروری ہے؟ ضروری ہے. ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے؟ کیا اللہ نے ہم سب کو ماشاءاللہ سے عقل مند نہیں بنایا؟ آپ کی اور میری عقل کام نہیں کرتی ہے؟ ہمارے پاس ہدایت تو قرآن کی ہے. ابھی ہم قرآن کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہے، انبیاء کی گفتگو ہو رہی. اللہ نے مجھے اور آپ کو عقل دے کے بھیجا ہے. ہماری عقل برائی کو بھی سمجھتی ہے، اچھائی کو بھی سمجھتی ہے. یعنی ایک وہ بچہ کہ جس نے کوئی مذہب نہیں پڑھا، کوئی شریعت کی کتاب نہیں پڑھی، مثال کے طور پر آپ اس کے سامنے جھوٹ بولیں، اس کو پتہ چلے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، تو آیا اس کی عقل یہ کہے گی کہ آپ نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا؟ حالانکہ اس نے کوئی دین نہیں پڑھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری عقل اچھائی برائی کو سمجھ رہی ہے، تو پھر انبیاء کی کیا ضرورت ہے؟ اچھائی برائی تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، لیکن غیب کا علم تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے. غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی یا تو نبی کے پاس ہوگا یا پھر اماموں کے پاس ہوگا. وہ غیب کا علم اللہ نے ہم سے نہیں مانگا ہے. اللہ نے ہم سے غیب کا علم نہیں مانگا. غیب کا علم نہیں مانگا، لیکن سر اب اگر میرے پاس مجھے پتہ ہے کہ میرا کئی باری چیز جو آپ کہتے ہیں کہ نعمتوں کو کون پوائنٹ آؤٹ کروائے گا، کیونکہ ہم تو کبھی کبھی غافل ہو جاتے ہیں. صحیح. ہم دیکھیں وہ غافل ہونا میری کوتاہی ہے، لیکن اگر میں چاہوں تو میں یاد رکھ سکتا ہوں. یعنی میں غافل ہوا ہوں، میں غافل ہونے پہ مجبور نہیں ہوں. میں نے اپنے آپ کو اس دنیا میں مشغول کر لیا ہے، اس وجہ سے میں کیا بھول گیا ہوں نعمتوں کو. لیکن اگر میں متنبہ رہوں، متوجہ رہوں خداوند کریم کی طرف، تو کیا میں نعمتوں کو بھول سکتا ہوں؟ تو پھر انبیاء کی کیا ضرورت ہے؟ وہ صحیح غلطی کی گنجائش ہے، بالکل ہے. اس پہ اللہ نے توبہ رکھی ہے، کہا سے یہ توبہ کر لو، معاف کر دوں گا. اس کے باوجود لوگ غلطیاں کر رہے ہیں. انبیاء کے آنے کے باوجود لوگ غلطیاں کر رہے ہیں. ابھی ہم نے پڑھا کہ ہر دور کے نبی کو ماننے والے بہت کم افراد تھے، تو لوگ تو وہی غلطی پہ رہے. 950 سال تبلیغ کی حضرت نوح نے، 950 سال کتنے ماننے والے ہوئے؟ یعنی ایک بہت بڑی تعداد اسی غلطی پر مر گئی اور کافر مر گئی، جہنم میں چلے گئی حضرت نوح کے موجود ہونے کے باوجود. خدا اپنی حجت کو تمام کرنا چاہتا ہے کہ جب ہم روز آخرت خدا کے حضور پیش ہوں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں ہدایت کے لیے کوئی نہیں. وہ کہہ سکتا ہے پروردگار عالم میں نے تمہیں عقل دی تھی، عقل کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ اگر حجت تمام کرنی ہے، پروردگار عالم کہہ سکتا ہے کہ میں نے تمہیں عقل کی نعمت سے نوازا تھا. حیوانات کو عقل نہیں دی ہے، نباتات کو عقل نہیں دی ہے، جمادات کو عقل نہیں دی ہے، آپ کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے. پروردگار اس عقل کے ذریعے سے آپ پر احتجاج حجت کا تمام کر سکتا نہیں کر سکتا کہ جب میں نے تمہیں عقل دی تھی پھر تم نے یہ کام کیوں کیا؟ خدا کیونکہ جانتا ہے کہ ہماری مطلب ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے. خدا نے جب ہمیں ان کے خلق کیا، ان کے ہر انسان کا وہ یہ دیکھنا ایک مینٹل لیول کہتے سیم نہیں ہوگا، صحیح کوئی عالم نہیں ہوگا. تو خدا کو یہ پتہ تھا کہ انسان کو آخری
وقت تک جو ہے وہ ہدایت کی ضرورت ہے. اگر یہ انبیاء نہیں ہوتے تو انسان پھر کس طرح مطلب خدا کی وحدانیت، یہ جہنم اور یہ جنت، یہ ساری باتیں ہم کس انبیاء کے ذریعے ہی مان رکھتے ہیں. سر یہ بھی تو ہے کہ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے اگر بھیج دیا ہے جتنی بھی کتابیں، لیکن ان کو ہم خود تو نہیں سمجھ سکتے. ہمارا اتنا شعور ہی نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی ایبلٹی ہی نہیں ہے کہ ہم سمجھ سکیں. اس کو سمجھانے کے لیے کسی انبیاء، کسی نبی یا کسی امام کی بھی ضرورت ہے. کہ ہمارا آدھا دین جو ہے وہ جو ہے حدیث اور سنت کے پر ہی ڈپینڈنٹ ہے. آدھا نہیں، پورا دین. جی اور سر تفسیر بھی تو صحیح کر سکتے ہیں. خوب خلاصہ یہ کہ اللہ نے ہمیں اگرچہ کہ عقل سے نوازا ہے، لیکن جو ہماری عقل ہے ایک تو ناقص ہے. ناقص کا مطلب کیا ہے؟ ہم عقل کامل نہیں رکھتے ہیں، ہم ہر چیز کو اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری عقل اکثر جگہوں پر غلطی کرتی ہے، اشتباہ کا شکار ہو جاتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اکثر ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہماری عقل سمجھنے سے قاصر ہے، سمجھ ہی نہیں سکتی. ہماری عقل اکثر کلیات کو درک کرتی ہے. کلیات کا مطلب کیا ہوا؟ عقل یہ درک کرتی ہے کہ یہ نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہے، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ کان، اس کا مطلب ہے کوئی مجھے نعمت دینے والا ہے، مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. یہ عقل درک کرتی ہے. لیکن اس کا شکریہ کیسے ادا کروں گا؟ نماز پڑھ کر ہوگا، پیسے دے کر ہوگا، روزہ رکھ کر ہوگا. کیسے اس کا شکریہ ادا کروں؟ نماز پڑھنی ہے تو 3 رکعت پڑھ لوں تو کافی ہے، یا پورے دن نماز میں ہی رہوں، 50 رکعت نماز پڑھوں، کتنی نمازیں پڑھوں تو اس کا شکریہ ادا ہو جائے گا؟ یہ عقل درک کرنے سے قاصر ہے. کسی کی عقل بتا سکتی ہے کہ کیا کریں کہ اس کا شکریہ ادا ہو جائے؟ عقل صرف یہ درک کرتی ہے کہ تمہیں ایک نعمت دینے والا ہے، اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے، درست. اور یہ درک کرتی ہے کہ تو بھی کر لو، بہرحال اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہو، لیکن بہرحال تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے تاکہ شکریہ کا جو وجوب ہے، شکر کا جو وجوب ہے وہ تم پر سے ساقط ہو جائے. تو وہ جو کچھ نہ کچھ کرنا ہے وہ کیا کروں؟ عقل اس کو درک کرنے سے قاصر ہے. تو ہماری عقل کلیات کو درک کرتی ہے، جزیات کو درک نہیں کرتی. کلی کیا ہے؟ کلی ایک فارمولہ، ایک اصول کلی یہ ہے کہ نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے. یہ ایک کلی فیصلہ عقل کا، جو بھی نعمت دینے والا اس کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے. لیکن شکریہ کیسے ادا ہوگا؟ ہاتھ جوڑنے سے ادا ہوگا، شکریہ بولنے سے ادا ہوگا، شکرا للہ کی تسبیح پڑھنا سے ادا ہوگا، نماز پڑھنے سے ادا ہوگا. کیسے ادا ہوگا؟ یہ کون بتائے گا؟ یا تو خود خدا نے خود منعم بتائے، خود نعمت دینے والا بتائے. یعنی ہمارے کان، ہماری عقل اتنی صلاحیت رکھتی ہو کہ ہم خداوند کریم سے براہ راست احکامات کو اخذ کر سکیں، لے سکیں براہ راست وحی کے ذریعے سے. لیکن ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ہماری صلاحیتیں اس قدر نہیں ہیں کہ ہم خداوند کریم کی وحی کو برداشت کر سکیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک مخلوق ہونی چاہیے جو خدا اور ہمارے درمیان، خدا کے اور ہمارے درمیان کیا ہو؟ رابطے کا قائم کرے. وہ یہ بتائے کہ اللہ کی رضا اس میں ہے، اللہ کی ناراضگی اس میں ہے، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو. جس کو تبشیر اور انذار کا لفظ دیا گیا. تبشیر یعنی بشارت، جو بشارت دے یہ کام کرو گے تمہیں جنت ملے گی، یہ کام کرو گے تمہیں جنت ملے گی. انذار ڈرائے کہ دیکھو اگر جھوٹ بولو گے تو یہ گناہ ہے، مثال کے طور پر اس کا یہ عذاب ہے، غیبت کرو گے تو اس کا یہ عذاب ہے. تو بس ہماری عقل کیا ہے؟ ناقص ہے، اور ہماری عقل خطا کا شکار ہوتی ہے، اور ہماری عقل بہت سی چیزوں کو درک کرنے سے قاصر ہے. ان تینوں بنیاد پر ہماری عقل بطور کلی ہم پر حجت نہیں ہو سکتی. ایک حد تک ہم پر حجت ہے، اس لیے کہ اسی عقل سے ہم خدا کو سمجھیں گے، اسی عقل سے ہم نبی کو سمجھیں گے، اسی عقل سے ہم خدا کے دین کو سمجھیں گے. لیکن اگر ہم چاہیں کہ اسی عقل سے، یہ عقل ہمیں بالکل بے نیاز کر دے انبیاء سے، وحی الہی سے بے نیاز کر دے، ایسا ممکن نہیں ہے. کیونکہ کچھ ماورائے طبیعت ہماری عقل جو کچھ دیکھ رہی ہے اپنے چاروں طرف، جو ہمارے دنیا ہے بسی ہوئی، ہم اسی کو دیکھ رہے ہیں، مادیات کو دیکھ رہی ہے. ماورائے مادیات ہم نہیں دیکھ رہے ہیں.
ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں، وہ بھی اگر کریں تو۔ آپ نے اور میں نے سن رکھا ہے کہ فشار قبر ہوتا ہے، کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ کسی نے محسوس کیا ہے؟ کسی نے محسوس نہیں کیا۔ آپ نے اور میں نے مثال کے طور پر سن رکھا ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، تو صبح و شام ہم غیبت کر رہے ہیں۔ کسی نے کوئی ٹیسٹ بتایا ہے کیسا ٹیسٹ ہوتا ہے؟ نہیں، ٹیسٹ تو بہت اچھا ہوتا ہے، اسی وجہ سے کرتے ہیں شاید۔ تو صبح و شام ہم غیبت کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی محسوس کیا کہ میں اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہوں؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھی اپنے بھائی کا گوشت غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ماورائے طبیعت ہیں، ان ماورائے طبیعت چیزوں کو ہماری عقل درک کرنے سے کیا ہے؟ قاصر ہے۔ اس کو کون بتلائے گا؟ انبیاء بتلائیں گے۔ انبیاء آگے بتائیں گے کہ دیکھو تمہارے یہ والا جو فعل ہے اس کا اثر یہ ہے۔ انبیاء بتائیں گے کہ دیکھو اگر نماز فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک جاگتے رہو گے تو اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ اس کو کون سی عقل درک کرے گی؟ یعنی عاقل ترین شخص بھی آپ لے آئیں دنیا کا، وہ اس بات کو درک کر سکتا ہے کہ صدقہ دینے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ کون سی عقل درک کرے گی؟ عقل تو الٹا کہتی ہے بھائی تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے بچاؤ، یہ کہتی ہے نا ہماری عقل۔ جب ہماری جیب خالی ہونے لگتی ہے تو ہر عقل مند کیا کرتا ہے؟ اخراجات بچاتا ہے، ایکسپنس کم کرتا ہے اپنے۔ جبکہ شریعت الٹا کہہ رہی ہے استنزل الرزق بالصدقہ، رزق کو نازل کرواؤ بالصدقہ، صدقے کے ذریعے۔ عقل کہہ رہی ہے بچاؤ، شریعت کہہ رہی ہے کیا کرو؟ خرچ کرو تاکہ آئے تمہارے پاس۔ تو اس کو کون سی عقل درک کرے گی؟ کون سی عقل درک کرے گی کہ آپ کا مردہ مر گیا ہے، اب اس بیچارے کے لیے نماز وحشت قبر پڑھو، اس کو وحشت ہو رہی ہے؟ کوئی عقل درک کر سکتی ہے؟ کوئی عقل یہ درک نہیں کر سکتی۔ تو یہ تمام کے تمام احکامات ہیں جو پروردگار عالم بیچتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ اپنے انبیاء کے ذریعے سے۔ کبھی کبھی عقل ہمیں غلط طرف بھی تو لے جاتی ہے، جیسے سائنس ہے۔ اب جب ہم بہت سارے لوگ ہیں جو سائنٹسٹ بڑے کبھی اس میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ جو ہے پھر اسلامک چیزیں بھول جاتے ہیں، اور اس کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سائنس کے ذریعے آپ پروو نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ فقط اپنی عقل پر بھروسہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہم نے پہلے کہہ دیا کہ عقل کیا کرتی ہے؟ خطا کا شکار ہوتی ہے بسا اوقات۔ سر اس میں بھی یہی بات ہے کہ آپ اتنا زیادہ اپنے عقل پہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ جی اسی لیے انبیاء کا ایک کام کیا ہے؟ جیسے خود کیا یسیر دفاعن العقول، وہ عقل کے دفینوں کو کیا کرتے ہیں؟ ابھار کے لے کے آتے ہیں، ان کی گرد کو صاف کرتے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے پالش کی جاتی ہے ایک تلوار پر، پالش کر کے یا اس کو دھال لگا کے اس کو تیز کیا جاتا ہے، انبیاء یہ کام کرتے ہیں، آپ کی عقل کو پالش کرتے ہیں اور اس کو جو خطائیں ہیں ان خطاؤں سے چھٹکارا دلاتے ہیں، پاک کرتے ہیں۔ تو لہٰذا کہاں تھے ہم؟ کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ خداوند کریم انبیاء کو بھیجے، ضروری ہے، صرف اچھا نہیں ہے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت ہے، انہیں کہا جاتا ہے اشاعرہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اشاعرہ، معتزلہ اور امامیہ۔ امامیہ ہم لوگ ہیں، معتزلہ ایک اور جماعت ہے وہی مسلمانوں کی ہے، اور ایک جماعت ہے اشاعرہ کی۔ یہ جو اشاعرہ ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، انبیاء کا آنا اچھا تو ہے، ضروری نہیں ہے۔ اچھا ہے، اگر خدا بھیجے تو کیا ہے؟ اچھا ہے۔ یہی مسلمان، ہاں، یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کا آنا کیا ہے؟ اچھا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ یہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ ایک بہت بڑا میجر فرق ہے اشاعرہ کے درمیان، امامیہ اور معتزلہ کے درمیان۔ امامیہ اور معتزلہ ایک طرف اور اشاعرہ ایک طرف۔ اشاعرہ حسن و قبح عقلی کے قائل نہیں ہیں، امامیہ اور معتزلہ حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں۔ حسن و قبح عقلی کیا ہوتا ہے؟ کھانے کی چیزیں یا پینے کی؟ رات میں 2 ٹائم کھانا ہے یا 3 ٹائم؟
حسن اور قبح عقلی. حسن اور قبح عقلی، جیسے کہ ابھی ہم نے اتنی ساری گفتگو کی کہ ہماری عقل بعض چیزوں کی اچھائی کو سمجھتی ہے اور بعض چیزوں کے برا ہونے کو سمجھتی ہے. یعنی عقل ہماری، مثلا ظلم برا ہے. آپ یزید سے ہی پوچھیں گے اٹھا کے اس کی قبر میں پوچھیں گے ظلم اچھا ہے یا برا ہے، کہے گا کہ ظلم برا ہے. آپ شمر سے پوچھیں گے ظلم اچھا ہے برا ہے، اگرچہ کہ ظلم کیا اس نے، لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ظلم کیا ہے، اچھا ہے. یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں عقل مستقل ہے. عقل مستقل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ چاہے کوئی وحی آئے، چاہے کوئی شریعت آئے یا نہ آئے، چاہے لا مذہب انسانی کیوں نہ ہو، وہ بھی یہ کہے گا کہ نہیں ظلم بری چیز ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں مثال کے طور پر ظلم ہو رہا ہے تو اکثر وہ افراد جو اگرچہ کہ مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ احتجاج کرتے ہیں. کیوں احتجاج کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ظلم برا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور ظلم برا ہے. اس کو کہا جاتا ہے حسن و قبح عقلی. حسن و قبح عقلی یعنی ہماری عقل بعض چیزوں کی اچھائی کو اور بعض چیزوں کی برائی کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، چاہے کوئی نبی آئے یا نہ آئے، چاہے کوئی شریعت آئے یا نہ آئے. یہ کون کہتے ہیں؟ امامیہ اور معتزلہ. جبکہ اس کے دوسرے مقابل، بالکل مد مقابل اشاعرہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری عقل بالکل پے کوئی بھی ہے، کچھ نہیں سمجھ سکتی ہے. جب تک خدا کی شریعت آ کے نہ کہے کہ یہ عمل اچھا ہے، اس وقت تک ہماری عقل کسی عمل کے بارے میں نہیں کہہ سکتی کہ یہ اچھا ہے. اور اشاعرہ کیا کہتے ہیں کہ عقل کیا ہے؟ ہماری عقل کچھ نہیں سمجھ سکتی جب تک شریعت آ کے کہے کہ ہاں یہ کھانا حرام ہے یا یہ فلاں چیز ہے وہ بری ہے، تو ہم شریعت کے کہنے پہ برا مانیں گے. جو شریعت برا کہے گی ہم اسے برا کہیں گے، جس کو شریعت اچھا کہے گی ہم اس کو اچھا کہیں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی شریعت نہ ہو، مثال کے طور پر جب حضرت آدم اترے تھے اس وقت کوئی شریعت نہیں تھی، صحیح ہے نا، کوئی شریعت نہیں تھی. تو اس وقت کا جو انسان تھا وہ کچھ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ آیا ظلم کرنا اچھا ہے یا ظلم کرنا برا ہے. لہذا قابیل نے حابیل کو قتل کیا. قابیل نے حابیل کو قتل کیا. اس وقت قتل کرنا حرام نہیں تھا، شرعی اعتبار سے حرام نہیں تھا. پھر بعد میں کیا ہوا؟ اللہ نے اسی وجہ سے کیا کر دیا؟ حرام قرار دے دیا. اور ایک نفس کو قتل کرنا گویا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف قرار دیا. جب حضرت آدم علیہ السلام آئے اس دنیا میں تو بغیر شریعت کے، مطلب وہاں اس وقت جب بھی آئے وہ تو نبی، جی نبی تھے لیکن کوئی شریعت نہیں تھی، نظام نہیں. اس وقت تھے دو انسان تھے ٹوٹل دنیا میں، ایک حضرت آدم ایک حضرت حوا. لیکن اس نے برا تو سمجھا نا، قابل نے برا تو سمجھا تھا نا، ان کو تبھی اس نے چھپایا. یہ ہم کہتے ہیں، ان کو اشاعرہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اس دور کا جو انسان تھا وہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ اچھا کام ہوا یا برا کام ہوا. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی شریعت بھی نہیں تھی، یہی خود اس بات کی دلیل ہے کہ قابل نے برا سمجھا تو اس نے سوچا کہ میں کتنا عاجز ہوں کہ میں نے اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہوں کہ میں اپنے بھائی کو نہیں دفنا سکتا ہوں. اس کو شرمندگی محسوس ہوئی. اس کا شرمندگی کیوں محسوس ہوئی؟ یعنی اس نے محسوس کیا کہ یہ کام برا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عقل سمجھ سکتی ہے، لیکن اشاعرہ کہتے ہیں کہ انسان کی عقل نہیں سمجھ سکتی. جب حسن و قبح عقلی کے وہ قائل نہیں ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی انبیاء کا جو بھیجنا ہے وہ حسن ہے. یعنی عقل ہماری درک کرتی ہے کہ انبیاء کو بھیجا جائے. ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ انبیاء کو، جب اللہ ہم سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں خلق کیا؟ خدا پہچان. ہم عبادت کریں، مثال کے طور پر سعادت کی منزلیں طے کریں اور ہم آخر ٹھکانہ ہمارا کیا ہو؟ جنت ہو. یہی ہے نا، اسی لیے خدا نے ہمیں خلق کیا. یہ جو سارا نظام ہے کہ ہم اچھے کام کریں، اچھی زندگی گزاریں اور شریعت پر عمل کریں، یہ کیسے ہوگا؟ ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ جب خدا مجھ سے کچھ تقاضا کر رہا ہے تو ایسے شخص کو بھی تو بھیجے کہ جو بتائے کہ کیا کام کروں، جو سکھائے. تو میری عقل یہ کہتی ہے کہ ایک نبی کا ہونا، ایک ہادی کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. اس ضروری کا لفظ چینج کر دیں آپ، یعنی واجب ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میرا آخری ٹھکانہ جنت ہو تو اللہ پر واجب ہے کہ وہ نبی بھیجے. یہ جملہ سن لیا آپ نے.
کیا جملہ کہا میں نے؟ اگر خدا چاہتا ہے کہ ہم ہدایت یافتہ ہوں تو اس کے لیے اس پر واجب ہے کہ وہ ہادی بھیجے، کوئی نبی بھیجے۔ اشارہ کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں اللہ پر کوئی چیز واجب کرنے والے؟ سمجھے اشکال کو؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کہاں اور اللہ کہاں؟ آپ کی عقل کون ہوتی ہے کہ اللہ پر واجب کرے؟ اور اگر آپ نے کہا کہ اللہ پر واجب ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عقل واجب کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے آپ کی عقل ہوئی حاکم، اللہ ہوا محکوم۔ حکم دینے والی ہستی کون ہے؟ آپ کی عقل، حاکم۔ محکوم جس پر حکم لگایا جا رہا ہے، جس پر حکم لگایا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ خداوند کریم۔ گویا خدا آپ کے حکم پر مجبور ہو کر نبی کو بھیجے گا۔ اتنی مشکل بات میں اس سے زیادہ اور آسان طریقے سے نہیں سمجھا سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ خود ہمارے حکم لگانے کی بات ہی نہیں ہے، خدا تو خود ہی کبھی زمین کو جد خدا خدا جانتا ہے کہ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہم نے کب کہا یہ جب تک آدم آئے کبھی وہی نبی تھے، ہماری تو اس میں ضرورت نہیں تھی، اس میں پہلے ہی اس میں سب سے پہلے نہیں، ابھی ہم بحث کر رہے ہیں ضرورت انبیاء پر۔ انبیاء کا بھیجنا ضروری ہے، انبیاء کا بھیجنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب خدا ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ میں آخرت میں جنت میں جاؤں اور ایسی زندگی گزاروں کہ جو آخرت میں مجھے جنت کا مستحق بنائے، تو پھر خدا پر ضروری ہے کہ وہ مجھے ایک راستہ دکھلائے، ایک ایسا ہستی بھیجے جو میری ہدایت کرے کہ تم زندگی ایسے گزارو، دنیا ایسے گزارو گے تو تمہیں جنت نصیب ہوگی۔ یا مجھے چھوڑ دیا بھیڑ بکری کی طرح، ہم جانوروں کی طرح تو خلق نہیں ہوئے نا۔ جانور مکلف نہیں ہے، مکلف نہیں ہے یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ جو چاہے کریں، نہ ان پر نماز واجب ہے، نہ ان پر روزہ واجب ہے، نہ ان پر حج واجب ہے، نہ ان پر صلہ رحمی واجب ہے نہیں ایسا؟ کسی جانور پر واجب ہے کیا سوائے ہم جانوروں پر؟ ہم منطق کی بنا پر کیا ہیں؟ حیوان ہیں، حیوان ناطق۔ انسان کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ حیوان الناطق، پہلے حیوانیت پھر ناطق۔ بہرحال تو اللہ نے ہمیں، ہماری عقل یہ درک کرتی ہے کہ اللہ نے ہمیں حیوانوں کی طرح خلق نہیں کیا ہے۔ جب حیوانوں کی طرح خلق نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ ہم سے کچھ چاہتا ہے۔ جب مجھ سے کچھ چاہتا ہے تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھ سے کچھ چاہتا ہے؟ نہ میں اللہ کو دیکھ سکتا ہوں، نہ میں اللہ سے ملاقات کر سکتا ہوں، نہ میری سماعت اس قابل ہے کہ اللہ کی وحی کو سن سکے، نہ میری عقل اس قابل ہے کہ اللہ کی وحی کو درک کر سکے، نہ میرا جسم اس قابل ہے کہ اللہ کی وحی کو برداشت کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی ایک ہستی تو ہونی چاہیے، میرے اور اس کے درمیان ایک ہستی ہونی چاہیے کہ جو ہدایت کرے میری۔ اس مطلب کو ہم کہتے ہیں کہ گویا ہماری عقل لازمی قرار دیتی ہے، واجب قرار دیتی ہے، ضروری قرار دیتی ہے کہ کیا ہو؟ اللہ ایک نبی کو بھیجے۔ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں اللہ پر واجب کرنے کے لیے، واجب قرار دینے کے لیے؟ آپ کی عقل کون ہوتی ہے کہ اللہ پر واجب قرار دے؟ تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر واجب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک حاکم ہے اور ایک محکوم، بلکہ یہاں پر واجب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر حق یہ بنتا ہے، ضروری یہ بنتا ہے کہ جب اس نے مجھے خلق کیا ہے تو وہ میرے لیے رائے ہدایت کو بیان کرے۔ میری عقل نے اس کے اوپر واجب قرار نہیں دیا کہ میری عقل حاکم ہو گئی اور محکوم ہو گیا، بلکہ خود یہ جو نظام ہے جو خداوند کریم مجھ سے چاہ رہا ہے اور میری خلقت سے جو خداوند کریم ہدف اور مقصد رکھتا ہے، وہ ہدف اور مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک خداوند کریم انبیاء کو نہیں بھیجے۔ واضح ہوئی یہاں تک بات یا نہیں ہوئی؟ یہ درس صبح کے ٹائم پہ ہونا چاہیے تھا۔ سر اس کو شارٹ کر کے بس یہ لکھیں نا، اشاریہ جو ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ بغیر شریعت کے بغیر ہم کچھ عمل نہیں کریں گے، اور معتزلہ جو ہیں وہ معتزلہ ہماری عقل کچھ چیزوں کو درک کرنے کی قادر صلاحیت رکھتی ہے، کچھ چیزوں کی اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ معتزلہ اور کون کہتا ہے؟ امامیہ۔ خوب یہ بات تو کلیئر ہے نا کہ ہدایت کے لیے انبیاء کو خدا نے بھیجا، اس بات پہ بحث کر مطلب لوگ کرتے کیوں ہیں؟ ہاں، بحث یوں ہوتی ہے اس بات پر
دیکھیں ایک بحث ہے مسلمانوں کے درمیان. جی یہ بھی ہے کہ ہدایت کے لیے خدا نے ہاں اللہ نے بھیجے ہیں، لیکن ضروری نہیں تھا. اللہ نہیں بھی بھیجتا ہدایت ہو جاتی تو کوئی اور نظام ہوتا مثال کے طور پر. تو اصل جو ہم سمجھنا یہ چاہ رہے ہیں وہ یہ بات سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ آخر کیوں ضروری ہے کہ اللہ نبی کو بھیجے، کیا وجہ ہے، کیوں ضروری ہے اللہ نبی کو بھیجے. ہم اس بات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. اس بات کو سمجھنے بہت سادہ سے الفاظ میں آپ کو کہوں تو بہت سادہ سی بات یہ ہے کہ اللہ نے جب مجھے خلق کیا تو آیا بیکار خلق کیا یا کسی ہدف کے تحت خلق کیا؟ کوئی ہدف تھا یا نہیں تھا؟ اللہ نے جو آپ کو مجھ کو خلق کیا تو بغیر کسی ہدف کے خلق کیا یا ایسی خلق کر دیا؟ کوئی ہدف تھا، اس کو کوئی مقصد تھا. مجھے خلق کرنے کا، آپ کو خلق کرنے کا مقصد تھا. مقصد کیا تھا؟ کہ میں راہ سعادت اور کمال کو طے کرتے ہوئے کہاں پر جاؤں؟ جنت میں چلے جاؤں. درست؟ یہ بات واضح ہے. اب یہ جو ہدف ہے، یہ جو مقصد ہے، یہ ہدف اور مقصد کب پورا ہوگا؟ جب انبیاء آئیں گے. انبیاء کے بغیر یہ ہدف اور مقصد پورا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ کوئی بھی حکیم شخص جو ہے، حکیم یعنی وہ نہیں جو دوائی دیتے ہیں پڑیوں میں، حکمت والا، دانش، عقل مند شخص کبھی بھی وہ کام نہیں کرتا کہ جس سے اس کے ہدف کو نقصان پہنچے. اردو کا محاورہ ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے پیر پہ کلاڑی نہیں مارتا ہے. عقل مند شخص جو ہوتا ہے وہ اپنے پیر پہ کلاڑی، یہ محاورہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس وقت کہتے ہیں کہ جب میرا کوئی مقصد ہو اور میں خود ہی اس مقصد کو خراب کر دوں. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے اپنے پیر پہ کلاڑی مار لی، یعنی خود اپنے مقصد کو کیا کیا؟ برباد کر دیا. 3 اسٹیجز آئیں گی اس محاورے کی، 3 اسٹیجز ہیں. ایک یہ ہے کہ اپنے پیر پہ کلاڑی مارنا، ایک یہ ہے کہ کلاڑی وہاں پر رکھی ہو اور اس پہ جا کے پیر مارنا، اور ایک یہ ہے کہ کلاڑی تلاش کرنا تاکہ پیر پہ مارے. ان کو سمجھ میں آ گیا؟ ان کو سمجھ میں آ گیا؟ یعنی بیوقوفوں کی 3 اقسام ہوتی ہیں. ایک بیوقوف وہ ہوتا ہے جو اپنے پیر پہ کلاڑی مارتا ہے. ایک بیوقوف کلاڑی پہ پیر نہیں، اپنا پیر کلاڑی پر مارتا ہے. اور ایک بیوقوف وہ ہوتا ہے جو کلاڑی ڈھونڈتا ہے تاکہ پیر پہ مار سکے. بہرحال یہ تینوں بیوقوف ہیں. یعنی ان کو ہم بیوقوف کیوں کہتے ہیں؟ بیوقوف ہے. کیوں بیوقوف کہتے ہیں؟ کیونکہ اپنی جو مقصد تھا، اپنا اصل ہدف تھا، اس کو کیا کر دیا انہوں نے؟ ضائع کر دیا. تو خداوند کریم جو عقل کو خلق کرنے والا ہے، سید العقلاء اسے کہتے ہیں، عین عقل ہے، کیا وہ اپنے ہدف کو ضائع کرے گا؟ وہ کبھی بھی اپنے ہدف کو ضائع نہیں کرے گا. اور ہدف کو ضائع کرنا، مقصد کو ضائع کرنا عقلاً کیا ہے؟ قبیح ہے. ہماری عقل کہتی ہے کہ یہ کام برا ہے، اور خداوند کریم سے کوئی بھی برا کام صادر نہیں ہوتا. اتنی لمبی چوڑی تمہید کے بعد ثابت یہ ہوا کہ اگر خداوند کریم اپنے ہدف کو پہنچنا چاہتا ہے تو اسے ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ دینا پڑے گا. اور اللہ نے جو راستہ کا انتخاب کیا وہ کیا انتخاب کیا؟ کہ انسانوں میں سے ہی، انسانوں کے شکل کے ہی، انسانوں کی طرح ہی اپنے انبیاء کو بھیجا. ورنہ فرشتے بھی تھے اور جن بھی تھے. وہ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے کیوں فرشتوں کو اور کیوں جنوں کو نبی نہیں بنایا، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ابھی بحث یہ ہو رہی کہ بہرحال اللہ اگر چاہتا ہے مجھ سے کہ میں راہ ہدایت کو طے کروں، راہ سعادت کو طے کروں، تو پھر اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ میرے لیے ہدایت کا انتظام کرے. بہت ہی سادہ اور سمپل سی مثال. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ فرسٹ آئے امتحان میں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا بچہ فرسٹ آئے امتحان میں، پاس کرے امتحان کو. تو اچھا ٹیوشن دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ والدین اچھا ٹیوشن نہ دیں، والدین موبائل سے دور نہ رکھیں بچے کو، والدین وائی فائی بند نہ کریں، والدین ٹی وی سے دور نہ رکھیں، اور پھر تقاضا یہ کریں کہ بچہ فرسٹ آئے.
کیسے آئے گا؟ نہیں آ سکتا. یہ ہے نقض غرض حکیم. آپ حکیم ہیں، حکیم یعنی عقل مند ہیں. آپ کی غرض، آپ کا ہدف یہ ہے کہ آپ کا بچہ کیا ہو؟ فرسٹ آئے. دوسری جانب سے آپ سارے وہ کام کر رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا بچہ فرسٹ ہو کیا؟ فیل آئے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ فرسٹ آئے تو آپ کو ہر وہ کام کرنا پڑے گا کہ جو آپ کے بچے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، معاون ثابت ہو اس کی کامیابی میں. آپ کو اس کو اچھا ٹیوشن بھی دینا پڑے گا، اچھا ٹیوٹر بھی دینا پڑے گا اس کو. آپ کو خود بھی اس کو لے کے بیٹھنا پڑے گا، آپ کو خود بھی اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا، تب جا کر آپ کا بچہ کامیاب ہوگا، ورنہ آپ کا بچہ کامیاب نہیں ہوگا. تو اگر اللہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اس کے امتحان میں تو اللہ کو کیا کرنا پڑے گا؟ دوسری جانب سے اللہ نے میرے ایک طرف سے شیطان بٹھا رکھا ہے، ایک طرف سے نفس دے رکھا ہے مجھے، ایک طرف سے میری خواہشات ہیں، ایک طرف سے شیطان ہے، ایک طرف سے اللہ چاہ رہا ہے کہ یہ شیطان اور اپنی خواہشات سے نکل کر کہاں پہنچ جائے؟ جنت میں. کیسے ہوگا؟ ہدایت کے بغیر نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس کو ہدایت کا انتظام کرنا پڑے گا. اس کی ہدایت کا انتظام کیا ہے کہ اس نے انبیاء کو بھیجا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آئی؟ اس کو کہتے ہیں لطف پروردگار. بہرحال یہ بحث بہت مشکل بحث تھی اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے ان بحثوں کو میں آپ تک پہنچاؤں. میں نے بڑی کوشش کی لیکن مجھے شاید معلوم ہے کہ ابھی بھی پوری حد تک یہ بحث نہیں پہنچی اس لیے کہ کچھ اصطلاحات ہیں جن اصطلاحات کو سمجھنا ضروری تھا. جیسے حسن خوب عقلی ہے، جیسے نقض غرض حکیم قوی ہے، یہ ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے. جیسے لطف پروردگار، پھر لطف کی دو قسمیں ہیں، لطف محصل، لطف مقرب. صحیح نا؟ اب یہ میں نہیں سمجھا رہا ہوں. جب تک آپ یہ ساری اصطلاحات نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ کو عقلی طور پر ہم کیسے ثابت کریں کہ انبیاء کی ہمیں ضرورت ہے، اس وقت تک یہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے. بہت ہی سادہ اور سمپل طریقے سے مثالیں دے کر میں نے آپ کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ کیونکہ پروردگار عالم ہم سے کچھ غرض رکھتا ہے، اس نے ہمیں ہدف مند خلق کیا ہے اور ہم اس وقت تک اس کے ہدف تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جب تک وہ ہمارے لیے راہ ہدایت کو قائم نہ کرے. اور راہ ہدایت کے طور پر ہم ایک طرف سے اس قابل نہیں ہے کہ خود براہ راست خداوند کریم سے احکامات کو اخذ کر سکیں یا خدا کی وحی کو متحمل ہو سکیں. لہٰذا ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ کچھ ایسے بندے ہونے چاہیے کہ جو خداوند کریم سے احکامات کو لیں اور ہم تک ان احکامات کو پہنچا دیں. اس سمپل سے استدلال کو کہا جاتا ہے کہ نقض غرض حکیم کبھی ہے، خدا کبھی کام نہیں کرتا ہے، لہٰذا لطف خدا کے اوپر واجب ہے. ان تمام چیزوں کو ایک طریقے سے جمع کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب خداوند کریم چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں تو پھر خداوند کریم کے اوپر ضروری ہے کہ وہ میرے لیے راہ ہدایت کو کیا کرے؟ بیان کرے.